اچھا، آپ نور ہونے کا بھی حضور کا انکار کرتے صلی ہیں. اللہ علیہ وسلم. حضور کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پاس آ گئی کتاب اور نور، تو اس لحاظ سے مجھے بتائیے گا کہ کیا آپ بالکل نور کا انکار کرتے ہیں؟ یار مجھے یہ بتائیں، ہر وہ گالی جو اہل حدیث کو آپ لوگ دیتے ہیں وہ میرے کھاتے میں کیوں ڈالتے ہیں؟ میں نے رفع الیدین شروع کر کے آپ کے اوپر اتنا بڑا ظلم ڈھا دیا ہے کہ وہابیوں کے عقیدے آپ میری طرف منسوخ کرتے ہیں. بھائی وہابی یزیدی ہیں، میں تو یزید کے والد کا بھی دفاع نہیں کرتا اس حوالے سے جو انہوں نے امت کے اوپر یہ تحفہ مسلط کیا. باقی صحابی ہونے کی وجہ سے ہم رضی اللہ عنہ ان کو کہتے ہیں. جی جی. تو میرا کیا رہنے دینا وہابیوں کے ساتھ؟ وہ تو ناسبیت کی طرف مائل ہیں. یہاں پہ بھی میں نے کب کہا کہ نبی الاسلام نور نہیں ہے؟ نبی الاسلام نور ہے، واضح ہے قرآن میں، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. نبی الاسلام وہ سورج ہیں جو باقیوں کو چمکا دیتا ہے. اور یہ جو آپ نے آیت کا حوالہ دیا ہے سورۃ المائدہ کی، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، یہ تو میں مکہ شریف میں بیٹھا ہوا تھا تو یہ دیوبندی جو ایک مولانا ہے وہ سرخ داڑھی والے مولانا مکی، تو وہ کہہ رہے تھے دیکھیں یہ بریلوی جھوٹ بولتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی اس آیت میں نور سے مراد جو ہے وہ نبی الاسلام ہے. جی. تو اب ظاہر ہے کہ میں تو اس وقت ان کے ساتھ انٹریکشن نہیں کر سکتا تھا، تو میں صرف ان کو دیکھ کے ہنس رہا تھا کہ ان بیچاروں کا علمی لیول یہ ہے کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اہل سنت کے جو پہلے مفسر ہیں ابن جریر طبری، جن سے حافظ ابن کثیر نے آلموسٹ چھاپا مارا ہے تفسیر ابن کثیر میں، ان کی ہے تفسیر طبری جسے تفسیر ابن جریر بھی کہتے ہیں. انہوں نے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ یہاں نور سے مراد نبی الاسلام کی مبارک ذات ہے اور اللہ کی کتاب ساتھ آئی. اور نور سے مراد انہوں نے کہا نور ہدایت. یہ ذہن میں رکھیے گا، نور ہدایت ایز اے اسپیشی نبی الاسلام انسان ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے نبی الاسلام انسان نہیں ہے تو رسول اللہ کی توہین کر رہا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ایز اے اسپیشی انسانوں میں انہیں مبعوث کیا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں ہے اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو فرشتوں میں سے پیغمبر آتا. یہ انسانوں میں سے ہیں اور انسانیت کو ناز ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بشر ہونا آپ کے نور ہونے سے بہتر ہے، اس لیے کہ انسانیت اگر اللہ کے راستے پر ہو تو فرشتوں سے بہتر ہے. بغاوت والا معاملہ تو الگ. کیا ہم انبیاء اکرام علیہ السلام کو فرشتوں کے انبیاء سے افضل نہیں مانتے؟ اگر نور ہدایت کے طور پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، وہ تو مسند احمد میں حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین اس وقت بھی لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے. اور یہ حصہ جو ہے نا یہ ترمذی میں بھی موجود ہے. اور پھر آگے نبی السلام نے فرمایا میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے. یعنی نبی الاسلام کی والدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ دکھا دیا گیا تھا کہ آپ سے جو بیٹا پیدا ہوگا بالآخر اس کی حکومت دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور رومن امپائر کو بھی سپر سیڈ کر دیے گی. تو نبی الاسلام نور ہدایت ہے، صحیح بخاری بھی نور ہدایت ہے، خلفائے راشدین بھی نور ہدایت ہیں، اہل البیت بھی نور ہدایت ہیں. لیکن اسپیشی کی بات کریں تو بھائی مجھے بتائیں غزوہ احد کے موقع پر نبی الاسلام کو جب زخم لگا ہے تو آپ کا خون نکلا ہے، نور کا تو خون نہیں نکلتا. آپ علیہ السلام کا جب بیٹا ابراہیم فوت ہوا تو بخاری مسلم میں آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے. تو وہ سارے کے سارے حالات جو ایک انسان پر وارد ہوتے ہیں وہ آپ پر ہوئے. ہاں کچھ آپ کی ایکسٹرا آرڈنری کوالٹیز ہیں، اس کی وجہ سے آپ کی بشریت ختم نہیں ہوتی. مثلا بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے. آپ تہجد کی نماز پڑھ کے اما عائشہ کہتی ہیں بعض اوقات آپ خراٹے بھی لے رہے ہوتے تھے، بہت اونچی آواز میں نہیں، نارمل. خراٹے لینا کوئی بری بات نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے نیند کی حالت میں. جی تو اما عائشہ کہتی ہیں میں آپ کے خراٹوں کی آواز سنتی اور پھر آپ اسی طریقے سے اٹھ کے جا کے نماز پڑھا دیتے. تو میں نے پوچھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم انبیاء کے دل جاگتے رہتے ہیں، یعنی انبیاء نیند میں بھی غافل نہیں ہوتے. اب یہ پروٹوکول اور کسی انسان کا نہیں ہو سکتا. نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی کوالٹیز دی ہیں جو آپ کے معجزات ہیں، لیکن اس کی وجہ سے آپ کی بشریت ختم نہیں ہوگی، وہ اپنی جگہ پہ رہے گی. دیکھیں نبی علیہ السلام پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے، بخاری مسلم میں ہے. میں نے سنا وہابیزم کے ماننے والے معجزات کا بھی انکار کرتے ہیں. نہیں وہابی تو کوئی نہیں معجزات کا انکار کرتے ہیں، لیکن یہ میں مانتا ہوں کہ جو ایک پہلو ہے نبی علیہ السلام کی عظمت والا، اچھا وہ ان سے اوور لک ہو جاتا ہے. انکاری نہیں ہے، اقراری نہیں ہوتے بہت زیادہ. جس طرح کے آپ کے بریلوی نبی علیہ السلام کی سیرت کے اتنے اقراری نہیں ہوتے، انکاری نہیں ہے، اقراری نہیں ہوتے. جب ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ بھئی رفع الیدین سنت ہے، دوسری طرف تو ایک مسواک اور پیلی چپل اور پتہ نہیں کیا کچھ تم کرتے ہو، رفع الیدین کے بارے میں اتنے کیوں اس معاملے کو ہلکے لیے ہوئے ہو. تو دونوں طرف غلو ہوا ہے. لیکن
ہم تو جو بھی کتابوں میں رپورٹ ہو گیا ہم منو ان اسی طریقے سے بیان کرتے ہیں. ہم نے ڈنکے کی چوٹ پہ نبی اسلام کے سارے معجزات بیان کیے ہیں.